حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیب رب العالمین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، ساتھیوں، سیرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ وار جو ہم سن رہے ہیں، بہت ہی مختصر سیرت، لیکن اس کے اندر ملنے والے ہزاروں اسباب زندگی بھر کے لیے۔ اس کے ساتھ الحمدللہ ہم پابندی سے سن رہے ہیں سن 3 ہجری تک کی جو ضروری باتیں ہیں وہ سامنے آ گئی۔ سن ہجری 4 سن ہجری کے اندر ایک دردناک حادثہ پیش آیا۔ سیرت کے اوراق میں ہمیشہ کے لیے یاد رہنے والا صفحہ ہے۔ اصل میں سریہ منذر اس کو کہتے ہیں، پیر معاونہ بلکہ اس عنوان سے ہم لوگ زیادہ پڑھتے کتابوں میں۔ ایک شخص ہے ابو عامر اس کا نام، سن 4 ہجری میں حضور علیہ السلام کے پاس آیا، آ کے بولا کہ بازو کی کنٹری آپ سمجھے نا، ویسا بولتا ہے مدینے کو آ کر نجد ہے نا، نجد میں ایک بڑی آبادی ہے، وہاں حکومت ہے، لوگوں کی کثرت ہے۔ حضور اس کو جب اسلام کے بارے میں سمجھایا، میں نے بولا بہت اچھی چیزیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ آپ کی ایک علماء کی ایک جماعت، قرہ حفاظ ایسی ایک جماعت ہے، ان کو لے کر میں نجد کو جاتا ہوں۔ نجد وہ بڑا علاقہ ہے نا، وہاں یہ لوگ جا کر سمجھاتے ہیں، وہاں رہ کر ٹریننگ دیتے ہیں، وہاں کے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ حضور بڑے سمجھدار ہوشیار، حضور بولے نہیں، نجد والوں کے بارے میں مجھے معلوم، مجھے ان کے بارے میں اطمینان نہیں ہے، ان سے مجھے خطرہ ہے، میرے صحابہ کو میں وہاں نہیں بھیج سکتا۔ تو یہ بدبخت دھوکہ باز بولا ارے کیا آپ، میں ذمہ لیتا ہوں، میں ضامن ہوں، وہاں نجد میں جو حاکم ہے نا، وہ حاکم میرا بھتیجا ہے، میں بولوں گا کیا بھی نہیں ہوگا، کون بھی کیا بھی کریں گے نہیں، وہاں کے لوگ ہم بھی کیا بھی کریں گے نہیں، ہمت سے بھیجو میرے ساتھ۔ حضور کو خطرہ تھا، خیر نے ذمہ دیا، حضور بھیجے 70 حفاظ علماء قراء و صحابہ، ان کی جماعت حضور بھیج کر رکھے۔ سن 4 ہجری کی بات، لے کر گیا، بدبخت پہلے سے پلاننگ کر کے رکھا تھا، راستے میں بیر معاونہ کرنے کا ایک کنواں، اس کنواں پانی کے گھاٹ کے حساب سے لوگوں کی آبادی کی پہچان تھی، سو زمانے میں پانی نہیں تھا، فلاں ٹینک کے پاس وہ ایک آبادی، ہمیں عثمان پیٹ، رشید پیٹ وغیرہ، ویسا ان کے پاس تو بھی کیا بولے، تو پانی ملنے کی تکلیف، پانیوں کے پاس چاپا دیا، تو بیر معاونہ کرنے کا وہ کنویں کا نام، اس کے آس پاس جتنے قبیلے ہیں سب کو انہیں اندر سے بالکل نفرت مسلمانوں کی بٹھا کے ان لوگوں کی قسم کا بیری چڑھا کے ان لوگوں کو تیار کر کے رکھا تھا، میں برا لگا تھا مسلمانوں، مار ڈالو کاٹ ڈالو، وہ لوگ بھی تیار تھے۔ اب یہ صحابہ بالکل لا علم، کچھ بھی خبر نہیں، ان کو وہاں تک لے گیا، وہاں جا کے زخمہ پیچھے ہٹ گئے، سارے لوگوں کو اشارہ دے دیا، سارے کے سارے ادھر کا ایک قبیلہ، ادھر کا ایک قبیلہ، ادھر کا ایک قبیلہ، صحابہ لڑنے تو گئے نہیں، پڑھانے کے واسطے، دین سکھانے کے واسطے نجد کو جاتے تھے، ایک دم حملہ ہوا، جتنا ہو سکتا ڈیفینس کیے، حتیٰ کہ دردناک حادثہ یہ، سوائے ایک کے سارے صحابہ شہید، سارے ہی صحابہ شہید، صرف ایک، ان کا نام بھی آتا ہے کعب بن زید غالباً، کعب ان کا نام آتا ہے، صرف ایک، مطلب ان کو بھی رحم کر کو چھوڑ دو ویسے، خود وہ بتاتے ہیں جتنے صحابہ انتقال ہو گئے تھے، شہید ہو گئے تھے، ان کے لاشوں کے بیچ میں انہوں بھی پڑے تھے، زخمی ہو گئے تھے، بے ہوش ہو گئے تھے، ان کو بھی مردہ سمجھ کو سب ختم ہو گیا، درندے کتے کے جیسا ہمیں حملہ کرتا ہے، سب بھی ختم ہو گئے، کب کو گئے سو لوگ۔ اس کے بعد انہیں جب ہوش میں آئے اٹھ کر آ گئے، چند سال زندہ بھی رہے، باحیات رہے، تو حضور علیہ السلام کو یہ خبر پہنچی، حضور کو اتنی تکلیف ہوئی، کتنا ہمیں سوچ کو نکو کر کو بھی بھیجے گا، اس جگہ ہمیں سمجھنا اللہ کی مرضی، تقدیر ہے، اللہ کبھی ایسا بھی آزماتا، تو حضور کو بہت تکلیف، بہت زیادہ رنجیدہ، بہت غمگین ہوئے تھے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہیں بھی عالم میں کہیں بھی حالت آ گئی تو، پریشانی آ گئی تو، ہمیں ہمارے بستے میں ہمیں یاد ہے
یہاں رہ کر ہمیں فجر میں قنوت نازلہ پڑھتے ہیں، ان لوگوں کی مدد کے واسطے اللہ کے پاس دعا کرتے ہیں۔ یہ اسی وقت پہلی مرتبہ حضور علیہ السلام فجر کی نماز میں، بعض روایتوں میں آتا چند دن کر کے، بعض روایتوں میں آتا ایک مہینہ بول کے، بعض روایتوں میں آتا 40 دن بول کے، حضور فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھ کر ان بدبخت جو لوگ صحابہ کو شہید کرے نا ان لوگوں کے خلاف بد دعا کرتے تھے حضور فجر کی نماز میں قنوت نازلہ۔ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ سن 4 ہجری میں نا یہ ایسے بہت کانٹوں کا سفر، بالکل اس کانٹے سے نکلے تو اس میں، اس سے نکلے تو اس میں پھنس گئے، ایسا ایک دم زیادہ غزوات۔ شارٹ میں اگر بولنا ہے تو کفار ہے نا، ایک تو اندر بنو قینقاع کر کے ایک یہودیوں کا قبیلہ تھا، ان کی مستی کی وجہ سے ان کو بھگا دیے تھے، ملک شام چلے گئے تھے۔ ایک طرف بنو قریظہ تھا، ان لوگوں نے بھی وعدہ توڑا، وعدہ توڑنے پر محاصرہ کرے، ان کو سزا دیے، وہ لوگ مان لیے کہ ہمیں باہر چلے جاتے، وہ بھی چلے گئے، بعض ملک شام کو، بعض خیبر کو جا کو آباد ہو گئے۔ اب اندر ہے سکون بنو نذیر یہودیوں کا ایک قبیلہ، اور کون ہے ساتھ میں، یعنی آستین کے ساتھ بولیں گے، دوست کے جیسا آج رکھو دھوکہ دینے والے، دوست کے جیسا رکھو، دوست نما دشمن، دوست جیسا دکھے گا اندر سے پکا دشمن رہے گا، جو یعنی آسان الفاظ میں بولنا ہے تو دیکھنے میں مسلمان اندر دل کے حساب سے کافر، جس کو بولتے منافق کر۔ تو مدینے میں کون ہے ساتھ مسلمانوں کے؟ اب ایک ہے یہودیاں اور ایک ہے منافقہ، مسلمانوں کے ساتھ 101 چیز۔ مکے سے مدینہ یعنی مکہ ٹو مدینہ بیچ میں کتنے قبیلے ہیں کے، سب کو اکسا 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 کے مسلمانوں کا پکا دشمن بنا کر رکھ دیے تھے۔ کئی غزوات، چھوٹے چھوٹے غزوے، تفصیل میں تو جا نہیں سکتا ہوں میں، اس لیے صرف نام تک تو بول دیتا ہوں۔ غزوہ مریسیم، غزوہ بنو المصطلق، غزوہ دومت الجندل، غزوہ رجیم، غزوہ مریسیم، چھوٹے 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 کئی غزوات پیش آئے۔ میں آپ کو اشارہ کرتا ہوں، خالی تاریخ کی کتابوں میں جو سنیں گے ان کو سمجھ میں آ جائے گا۔ ایسے چھوٹے چھوٹے غزووں میں سے ایک غزوے کے موقع میں وہ ہوا، رات کے وقت میں حضور 2 صحابی کو پہرا داری طے کرتے، ان میں سے ایک صحابی پہلی آدھی رات، دوسرے صحابی دوسری آدھی رات، ان میں سے ایک صحابی وہ کھڑے ہو کر نفل کی نیت باندھ لے، غالباً سورہ کہف شروع کرے، اس میں اتنا معنی کے اندر اتنا ڈوب گئے کہ دشمن دیکھا، ارے اچھا موقع ہے نا، بول کے کھڑے، خود دور ہی دشمن آنے ہمت نہیں، تیر لگایا، 1 2 3 خون بہتا ہے لیکن نماز پڑھنے دل نہیں، نماز میں ہے۔ وہ واقعہ پیش آئے، ویسا کہ ایک صحابی کو پکڑ کر ابو سفیان وغیرہ پکڑ لیے تھے، اب قتل کرنے والے ہیں، مارنے والے ہیں۔ اس وقت اللہ اکبر، اللہ ہم نہ آزمائے تو ہمیں خیر ہو جائیں گے، ہمیں اللہ معاف کرنا، حضور کی محبت ہمارے دل میں اللہ بھر دینا، ہماری پوری نسلوں میں بھر دینا، اللہ آمین۔ وہ صحابی کو پوچھے تھے، اب تم نہ مارنے والا ہو نہ مرنے والے ہیں، تمہاری بیوی بچے پورے تیرے واسطے ترستے رہیں گے، اب تجھے دل میں خواہش آتی رہیں گی، کیا چیکنگ دیکھو، کیا ایگزام دیکھو، تیرے دل میں خواہش آتی رہیں گی تجھے چھوڑ کر کو تیری جگہ محمد رہ گئے تو کتنا مست بچ گئے رہے، اسکیپ ہو گئے رہے، کر کو تجھے خوشی ہوگی نہیں، کر کو چیک کر کے کافی۔ تو وہ صحابی قربان جائیں، وہ صحابی بولتے بدبخت ہرگز بھی جوش میں آ گئے، مرنے والے نہیں، ابھی نیکسٹ سیکنڈ میں مرا جانے کی لگا معلوم، جوش میں کتابوں میں آتا ڈرائے جیسا ہم لوگوں سے بات کرے گا، ڈرائے جیسا بولتے کہتے بدبخت میں میرے گھر میں بیٹھا رہوں اور حضور کے اس کے بدلے میں حضور کے پیر میں ہلکا سا ایک چھوٹا کانٹا بھی چبھ جائے، یہ بھی برداشت ہے، یعنی حضور کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے کہ تیری جان کی تو 100 جان قربان کرنے تیار، تو کام تو میں گھر میں بیٹھا ہوں، حضور کی جان جانے کی بات کرتا نہ تو جوش تو اپنی کفر کو جل گیا، مار دی۔ چھوٹے چھوٹے کئی سارے غزوات پیش آئے، خلاصہ کیا بولنا چاہتا ہوں میں، چھوٹے 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 غزوات پیش آتے 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 اسی سن 4 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت بھی ہوئی، شہید کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ سن 4 ہجری میں انہوں پیدا ہوئے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو بلا کو حضور بولتے، چھوٹے اسٹوڈنٹ ہمارے بچے کے جیسا سمجھو، بلا کو بولتے یہودیاں کیا آپ بات کرتے بھی نہیں، تورات میں سچ لکھو ہے سو وہ ان کی زبان میں نہیں، عبرانی زبان ہے گرو بولے دینا ہمیں ہے گرو، تو عبرانی زبان ہے نا ان کی، وہ دکھا کو بول جاتے ہیں نہیں اس میں یہ لکھو ہے سو، مجھے ان لوگوں کے اوپر اطمینان نہیں، بھروسہ ختم ہو گئے، زید تمہیں ان کی زبان سیکھو، حضور کا آرڈر، اللہ اکبر، حضور کا آرڈر ایک نوجوان بچے کو صحابی کو عبرانی زبان سیکھو، 15 دن میں سیکھ گئے ہیں، صرف 15 دن، ہمیں کتنا وقت برباد کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں، ہمارے بچوں کو کیا کیا نہیں بنایا جائے، کیا کیا نہیں صلاحیتیں پیدا کرے جائے، لیکن نہ ہمیں نہ ہمارے بچے اپنے آپ کو بنانے میں ہرگز نہیں۔ دوسری قوم والے
1% 2% کے رہیں گے، اپنے آپ کو اتنا بنا کو پیش کرتے سارے لوگوں میں کون قابل ہے کہ تو برابر اسے ٹک کرنا، کیونکہ یہ ڈگری ہے، یہ زبان معلوم، وہ لینگویج معلوم، آنکھ بند کر کو فیصلہ کرنا نہیں ہونے کیا ہے تو بھی ہے، دیکھو کیپیسٹی اس کے پاس ہے، ہر جگہ دنیا کی حکومت کی اتنے بڑے بڑے عہدے ہیں تو بھی آنکھ بند کر کو دیتے، کئی کو دیتے وہ لوگ اپنے آپ کو بنا کو دکھاتے، ہمارے بچے ہم لوگ اتنا ناکارہ ثابت ہوتے، 15 دن میں عبرانی زبان سیکھ کر ماہر ہوتے، حضرت زید رضی اللہ عنہ ویسا 4 سال ہجری میں بنو نذیر ایک یہودی قبیلہ اندر تھا، ایک بار ایک معاملہ ہو، وہ معاملے میں تفصیل سے بولنا مناسب ہے کہ معلوم ہے، ایک مسلمان اندر آ رہے تھے مدینے کے اندر، آلریڈی اگریمنٹ ہے پورے مدینے والے ایک کر ایک مسلمان آتے تھے، ایک دوسرا آدمی کیا کیا ان کو جا کو قتل کر دیا، انہوں بتا دیں نہیں میرے پاس یہ فار ایگزامپل ویزا ہے، دیکھو پرمیشن ہے، دیکھو میرے پاس کر کو امان کر کو بولے گی اسے امن نامہ ہے، دیکھو میرے پاس کر کو انہیں بتا کو بھی اسے توجہ دی نہیں سکا، قتل کر دیا، ایک آدمی کو قتل کر دیے تو خون بہا، اس کے جان کے بدلے میں کیا 100,000 دینار کر کو وہ ہے سو شریعت، آلریڈی یہودی مسلمان اگریمنٹ ہو گئے، میں بولیا تھا آپ کو میثاق مدینہ پر اگریمنٹ ہو گئے، اگریمنٹ صحیح کر کو نہیں، کون تو بھی مدینے کو آنے والے ظلم سے ان کو کون تو بھی مرا دے تو ان کے خاندان کو بدلہ دیں گے، ہمیں کون دیں گے؟ مدینے والے دیں گے، کتنا دیں گے؟ مسلمان 50%، یہودی 50%، چھوٹی چیز خادم کو بھیجے جا حضور جا لے لگا، لیکن حضور ایک جان چلی گئی کتنا تڑپ جاتے تھے کہ آپ کو معلوم ہو، ایک مسلمان ظلم سے اس کو مار دیا گیا تو حضور ساتھیوں کو بلانا، وہ بنو نذیر یہودیوں کی بستی ہے نہیں، محلہ ہے نا، مان جاتے ہیں کئی کو وہ وصول کرنے کے واسطے ہمیں ہمارے سائڈ کا آدھا 50% ہم لگا جمع کیے، تمہارا طرف کا دیو، دو بھی میلان کو مرگے سے دینے کے خاندان والوں کو دیں گے، سبحان اللہ، ہمیں کہاں ایسا کون تو بھی مرتا کسی تو بھی کہتے بھی کر کا باپ مر گیا نا، بچے ہی نہیں ہے، وہ بچہ یتیم بچہ کھلا پڑتا تھا، اب آگے اس کی ڈگری کا کیا ہوگا، اس کی بچی تھی نا، انہیں شادی کر تم بولتا تھا نا، انہیں مر گیا نا، تو شادی کا کیا ہوگا، وہ سیدھی فکر نہیں، ہم بتی برابر بھی ٹچز نہیں کیریج نہیں سمجھ جاتے ہیں حضور نہیں، میں بولتا ہوں نا، خادم ماں اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار، صحابہ خود حضور جاتے ہیں جا کے فوراً ہو جانا کام بول کے، وہ بدبخت تھا شیطانہ کیا کرے، حضور کو ایک جگہ بٹھائے، ایک دیوار کے پاس بٹھا دیا، بٹھا کر پلاننگ کی، دیوار کے اوپر ہی چٹان رکھ کر وہ چٹان کو لڑکا کر حضور کے سر میں گرنا، حضور شہید ہو جانا، حضور کی جان ختم ہو جانا کر کو پلاننگ کر دی، یہ سب تر کو وہاں بٹھائے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ کے پاس سے اطلاع آئی کہ ایسا ہے، آپ چلو یہاں سے، حضور فوراً آ گئے، حضور غصہ آ گیا حضور، مارنے کا ہے ہمیں ان لوگوں کو، ہم نہ مارنے کے واسطے، تو اس کے بعد صحابہ کو لشکر لے کر آئے حضور، غزوہ بنو نذیر کر کو اسے بولتے تھے، لشکر لے کر آئے، قلعے کا محاصرہ کر لیا، شروع میں تو وہ لوگ ڈر گئے تھے، لیکن عبداللہ بن ابی بن سلول منافق ہے نا، شیطان نے انہیں ان لوگوں کو چڑھا کر دیا، کئی کو تم لوگ یہاں والے اسلام، تم لوگ کئی کو ڈرتے سے لڑو، ہمیں سب ساتھ دیتے، تم نہ کوئی منافق نا، انہیں بولے تھا ہمیں ساتھ دیتے، وہ بھروسے میں وہ لوگ کیا کرے، اچھا ہمیں لڑتے ہیں، ہمیں کو ضد میں آ گئے، قلعہ بند، اندر بند کر لگ بیٹھ گئے، باہر سے پورے مسلمان چلے گئے، قلعہ کا پورا چاروں طرف سے کور، باہر ٹکو تھے، ایک نہیں 2 دن 15 دن مانسی کو ہی محاصرہ کر کو نہیں، اندر سے کئی بار تیر، ادھر سے بھی تیر، ادھر سے بھی تیر، ادھر سے نیزہ پھینکنے کا، آگ پھینکنے کا چلتا تھا، آخر وہ لوگ سرنڈر ہوئے، ان کو بھگا دیا گیا، خیبر وغیرہ وغیرہ وہاں چلے گئے وہ لوگ، باقاعدہ قد سمع اللہ، ابھی ہمیں پڑھیں گے انشاءاللہ 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد، قد سمع اللہ پارہ نمبر 20 پر 8 کے اندر سورۃ الحشر کر کوئی باقاعدہ وہ سورت کو چلنا اسی واقعے میں اتارے، اس کے اندر وہاں ان لوگوں کے محلے کو کیا کرنا، کیسا کرنا، قلعے کے اندر بندوں کو بیٹھے ہیں، ان کا انکم کیا، مین سورس کیا کر بولے، چاروں طرف کھجور کے پھول درخت ایک دم زیادہ، اس میں ہاتھ رکھے تو ان لوگوں کی جانیں وہاں چٹک کو ہے، اس میں ہاتھ رکھے تو آٹومیٹک اتر کو آ جائیں گے، اسے جلانا بلکہ حضور آرڈر پاس کریں وہاں سے اتر کو آ گئے، ہمیں سرنڈر ہوتے ہوئے، آج بھی ویسا یہود اپنے مال پر ان کا پورا غرہ تکبر ہے سب اسی پر پورے دنیا کے گولڈ کو جمع کرتے تھے نا اپنے پاس، خیر بات کہیں دوسری طرف یہ تو اب یہودیوں کی طرف سے ذکر یہ ہوا ہے، اب کیا منافق ہیں سے، اب یہ یہود جتنے بھی مار کھائیں ہیں اندر سے کھار رکھے ہیں، یہ لوگ مکے کے کفار سے بار بار رابطے میں آتے ہیں، کیا کرے راستے کے پورے لوگوں کو دشمن بنا کر ہو گئے،
مکے سے مدینہ تک آنے کے راستے میں کتنے قبیلے ہیں کہ کتنے گاؤں ہیں کہ سارے لوگ ان کو مسلمانوں کا دشمن بنا کے ہو گئے. سن ہجری 5 سن ہجری، میں ذرا شاید کر کو بولتا ہوں، 5 سن ہجری، ہجرت کے 5واں سال، مکے سے بہت بڑا قافلہ، 10,000 کا قافلہ، 10,000 کا ایک قافلہ لشکر جرار مسلمانوں کو کچا چبا جانا، چندی کر دینا بول کے نکلتا ہے. راستے میں آتے ایک ایک قبیلہ ایڈ ہوتے دگنا ہو گئے، یعنی 20,000 ہو گئے یہ تعداد. حضور کو اطلاع میں حضور صحابہ سے مشورہ کیا کیا کرنا ہے، اتنی بڑی تعداد نہیں اور پکا معلوم. حضور یہ دیکھو ذرا یہودیاں ہی بھروسے کے قابل نہیں، منافقہ نہیں، رتی برابر بھی اعتبار نہیں، 300 مسلمان کم لڑے جائے کیا ہمت سے. تو حضرت سلمان، میں اتنے بولیا نشاط میں بولتا ہوں، میں بہت باتیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر رائے دی، یا رسول اللہ ہمارے یہاں فارس میں ایک ٹیکنیک ہے جنگ کی، وار میں ٹیکنیک ہے کیا، باہر جا کو لڑنے ہمت نہیں تو ڈیفنس کرنے کے واسطے ہمیں کیا کرتے ہیں، کون سے سائڈ سے دشمن آتا کہ خندق کھود ڈالتے، کھڑا کھود ڈالتے، کھائی کر کو بولیں گے. جیسا ویدور کے کوٹے میدان میں ہے نا، دیوار کو بھی قلعے کی دیوار کو بھی اسے بھی بیچ میں ویسا ایک بڑا کھڑا کھود ڈالنا. کون سے سائڈ سے مدینے سے دشمن انٹر کر کو مدینے کے اندر آنے کا چانس ہے کہ گھڑا کھود ڈال تو ان لگا آ نہیں سکتے. یہ رائے تھی، حضور کو بہت پسند آئی، وہ ڈیسائڈ ہو گئے کھودنا شروع کرے. اللہ اکبر. حضور بھی ساتھ میں ہاؤ ڈالے ہوئے ہیں، پتھر کھودتے ہیں، مٹی ڈالتے ہیں، لے جا کر ڈالتے ہیں، پھر کھودتے ہیں. پورے صحابہ کام میں لگ گئے، ایک ایک کو بھی اتنا ایریا تقسیم کر دیا گیا. میں تفسیر کے اندر بھی تفصیل سمجھایا ہوں آپ کو، اس لیے زیادہ وقت نہیں لیتا، میں سب کو تقسیم کر دیا گیا. ایک دم محنت، صبح شام. باہر سے آنے کا اناج کچھ بھی نہیں، مدینے کو باہر سے جو اناج آتا راستہ نہیں، پورا بند ہو گیا. کھانے کے لیے کس کے گھر میں بھی کچھ بھی نہیں، آٹا ختم، سارا اناج ختم، ایک دم فاقہ. عورت مرد بچے سارے کے سارے فاقہ، ایک دم تکلیف. ایسا سیدھا انسان ہوتا نا، پیٹ خالی ہو گیا بولے تو پیٹ کو لگ جاتا تو ہمیں خالی مذاق میں بولیں گے روزہ رکھو 5:30 ہو گیا، 6:10 ہو گیا تو پیٹ کو لگ جا بولے گا، مذاق میں بولیں گے. وہاں صحیح بھی پیٹ کو لگ جاتا. جب پیٹ بالکل خالی ہوتا کمر جھک جاتی، سیدھی کمر نہیں رہتی، کمر جھک جاتی. انسان کی کمر جھکے تو ہمیں کیسا کام کرنا. اس واسطے صحابہ کیا کرے، پیٹ میں پتھر رکھ کو باندھ لیے تھے، کپڑے کے اوپر کر لیے، اندر پتھر رکھ کو باندھ لیے. وہ پتھر کی گرپ کی وجہ سے جھکے نہیں سو رہنا. ایک دم تکلیف. تب صحابہ کپڑے ہٹا کر بتائیں یا رسول اللہ یہ حالت چل رہی ہے. حضور اپنے پیٹ سے کپڑے کو ہٹا کر بتائیں 2 پتھر. تکلیف سب سے زیادہ تکلیف میں حضور ہے. وہی کھودنے کے ٹائم میں ایک مرتبہ ایک پتھر تھا، پورے صحابہ کوشش کرتا ہے، پھاوڑا وہ سبر کیا بول سکتے ہیں کہ بولے جا سب مار کو دیکھ کر کیونکہ ہلنے ہٹنے کا نام نہیں، چٹان میں کیسا چلے کرنا. حضور کو اطلاع دی، حضور آئے، پھاوڑا کی ایک مار معجزہ حضور کا، ایک مار مارے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. کئی واقعات اس میں پیش آئے. مجھے بولنا ہے سوچا، ایک قرآن کے اندر ایک سورت ہے سورۃ الاحزاب کر، اسی اس غزوے کا نام وہ غزوہ احزاب. کئی کو احزاب، حزب کا تو ایک پارٹی، حزب اللہ کو بولتے ہیں، حزب کا تو ایک پارٹی، احزاب کا تو کئی ساری پارٹی. کفر کے کتنے پارٹیاں تھیں، پورے پارٹیاں ایک ساتھ مل کو آ گئے. منافق بھی، یہود بھی، کفار بھی، مشرکین بھی، سب ایک طاقت بن کو مسلمانوں کے خلاف آ گئے. اسی کو چونکہ صحابہ مدینے کے کنارے خندق کھودے تھے، اس واسطے اس کا اور ایک نام ہے سو غزوہ خندق کر. اسی غزوے کے اندر پہلی مرتبہ حضور کی 4 نمازیں قضا ہو جاتی ہیں. صحابہ بھی حضور کے ایک دم پریشان ہو گئے تھے. یہ ان منافقوں کی وجہ سے، اس میں جو تھا نا عبداللہ ابن 4 سال ہجری میں جو چھوٹے کئی سارے غزوے ہو بولے نا، ویسا غزوے قریشی سے واپس آ رہے تھے. اور ایک واقعہ بولتا ہوں، واپس آ رہے تھے ایک جگہ پانی کی جگہ بیٹھ کر پانی پی رہے ہیں. ایک مہاجر کو انہوں بنچے بیٹھ کو ہیں، ان کے پیٹ میں دوسرے کا پاؤں لگ گیا، غلطی سے لگ گیا. انہوں غصے میں پھرے، کیا ایسا مانتا سو نہیں معلوم نہیں سو لگ گیا. انہوں کیا کریں، اے مہاجر بھائی ہو آؤ ہمارا میرے ساتھ آ جاؤ. انہوں کیا کریں، اچھا تو تیری پارٹی کو بلاتا کیا، اے انصاری تم سب آ جاؤ. یہ نہیں نا حضور کی تربیت. پورے مسلمان ایک، تو گورا کالا کو سے ملک کا بھی ہو، مسلمان ایک ہے. حضور کو جب معلوم ہوا ایک دم غصہ آیا. حضور آئے، صحابہ سب کو جمع کر لی، غصے سے تقریر کی. بولے یہ جاہلیت کی بدبو، سڑی بدبو تمہارے اندر پھر آ گئی ہے. ہمیں مہاجرہ، ہمیں انصاریاں، یہ کب تقسیم کرنا شروع کرتا. لیکن خطرناک
یہ ہو جانے کے بعد حضور کو معلوم ہوا یہ سب اشکال ہے اندر جرائے سکون کا تو عبداللہ بن ابی سلول ابن سلول ہے نا منافق انہیں چلیا سو غلیظ اتنا شریف اور ایک بات بولیا تھا لنخرجن اعز منها الاذل خطرناک بات بولے ہم نام سامان لینے کو کیا بولے ہمارے مدینے کو جاتے نا ہے سٹی کے اندر جاتے ہی مسلمان آئے سو آئے ہمارے اوپر سوال ہوتے ہیں کہ اندر جاتے ہی ہمیں عزت دارا یہ ذلیل لوگوں کو نکال کو باہر پھینک کرنا اور مدینے کو جاتے ہی دو میں ایک فیصلہ کر کے جائے یہ بھی حضور کو معلوم ہوا خاموش حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً کھڑے ہو گئے جو بھی معلوم ہوا یا رسول اللہ انہیں کہتے پورا غلہ کر دیا اسے تلوار نکالی اجازت دیو میں اڑا دوں تمہیں حضور بولے نہیں ان کے بیٹے آئے پکے صحابی ہوں کون منافق رئیس المنافقین کے بیٹے پکے صحابی انہوں آپ کو بتا اللہ اکبر ہمارے ایمان کو تازہ کر دینے والی بات انہوں آپ کو کیا بولتے ہیں معلوم یا رسول اللہ ایسا ایسا ہوا کر کو سنیا میرا باپ کو سب میں مین ریزن کر کو بھی معلوم اور آپ کو اسے بدلہ میں سزا میں کر بھی دیں گے کر کو بھی معلوم ابھی اجازت دے دو میرے چھات سے میرے ابا کو دوسرے کون سے بھی مارے نہ کر کو دوسرے کون سے بھی تمہارے ابا کو کہیں سے مارے ایسا کو بولنے کا بھی نہ کو اسلام کے واسطے کر کو جب بات آ گئی میں ہی میرے ہاتھ سے مارتا تھا اجازت دیو نا حضور ان کو بھی منع کرے کہیں کو حضور بولے دشمن بولیں گے یعنی اب دیکھو انہیں منافق بھی سیم دکھتا داڑھی ٹوپی سیم مسلمان حضور کو معلوم صحابہ کو معلوم انہیں منافق کر کو دنیا سمجھتی سو انہیں مسلمانوں کر کو اسے قتل کر دیں تو کیا بولیں گے حضور بولتے لاجک دیکھو کیا زبردست بات اسی جگہ کیسا چل لینا ذرا ہوشیاری کرنا بولنا نہیں پھر بھی بولتے میں گھر پہ بیٹھ جاتا ہوں دوسری فیملی ہے ان کے سامنے بیٹا مٹم کر کو بات کرتے ہیں انہیں اس میں لایا کچھ نہیں تمہارا بیٹا پرواہ نہیں اچھا پڑھیا ہے وہاں ہمارے بیٹا کو ذرا اٹھا کر بات کرنا کیا نہیں ہے تم بھی بیٹا کرنے اٹھا کر بیٹی ہے دوسروں کی بچی ہے اس کے سامنے ذرا بڑا کچھ بات کرنا یہ اس سے گرا کو بات کرنے کا نہیں وہاں کون ٹیچر کرتے ماں باپ کرتے سب کے لیے یہ چلا جی وہاں ذرا بڑا کچھ بات کرنا حضور بولتے ہیں منافق کر کو 100% معلوم حضور کو کیا بولتے ہیں نہیں نہیں دشمن آپ بولیں گے بعد میں محمد اپنے ساتھیوں کو مارنا شروع کر دیا بولتے ہیں سمجھ میں آیا ہے نا محمد اپنے ساتھیوں کو مارنا شروع کر دیا کر کو بولیں گے اس لیے میں نہیں مانتا ہوں اللہ اکبر یہ سب سبق ہماری اپنی زندگی کے لیے پوری لائف لانگ کے واسطے اپنا بہترین سبق اپنے بیوی کو اپنے بچوں کو جا کر آسان انداز سے سمجھانا یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.